أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ان آیتوں کا پہلے ترجمہ سن لیجئے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اور متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم. اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. یہی وہ لوگ ہیں جو رائے حق پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور یہی لوگ فلاح کو پانے والے ہیں. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، گزشتہ ہفتے متقین کی 3 صفات کا بیان کیا گیا تھا. یہ جو آیت والذین سے لے کر یؤمنون تک ہے، اس آیت کے اندر بھی متقین کی باقی صفات کا بیان ہے. ایمان بالغیب کا کچھ بیان ہے اور ایمان بالآخرت کا کچھ ذکر ہے اس آیت کے اندر. حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں. وہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں متقین 2 طرح کے ہوتے تھے. متقین 2 طرح کے تھے. عہد رسالت میں متقین 2 طرح کے تھے. ایک تو وہ تھے جو پہلے مشرک تھے پھر
ایمان میں اسلام میں داخل ہو گئے متقی بن گئے. اور ایک وہ تھے، ایک طبقہ متقیوں کا وہ تھا جو پہلے یہودی اور نصارہ تھے، پھر بعد میں ایمان میں داخل ہو گئے متقی بن گئے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں متقیوں کی یہ دو قسمیں تھی. مومنین متقین کی دو طرح کے تھے، دو طرح کی جماعتیں تھیں. پہلے جو 3 صفات متقیوں کی بیان کی گئی تھی وہ پہلے طبقے کی تھی. پہلے طبقہ سمجھ رہے آپ، جو مشرک سے متقی بنے تھے. اس آیت کے اندر ان متقی کی صفت کو بیان کیا گیا ہے جو پہلے یہودی نصارہ تھے پھر متقی بن گئے، اسلام میں داخل ہو گئے. اللہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو متقی ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نازل کی گئی. وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہے. تو ایک چیز تو یہ ہوئی وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِ، اور ایمان رکھتے ہیں ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل کی جا چکی. اللہ، ایمان رکھنا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس کو حق سمجھنا ہی ایمان رکھنا ہے. اس کو حق سمجھنا ہی ایمان رکھنا ہے. جتنی آسمانی کتابیں نازل کی گئی قرآن کریم کے علاوہ بھی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی، اور کچھ صحیفے چھوٹے چھوٹے رسالے کتابیں سے وہ بھی کچھ آسمان سے اترے تھے، دوسرے انبیاء کو دیے گئے، جیسے حضرت ابراہیم کو دیے گئے، حضرت شیش کو دیے گئے. غالباً میں اس میں پڑھ رہا تھا کہ مفتی کفایت رحمۃ اللہ علیہ کے طالب سلام ہے وہ کتاب، اس میں آپ نے 100 صحیفوں کا ذکر کیا ہے. 100 صحیفے ہیں آسمان. اللہ، تو آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں، چاہے وہ توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، چاہے وہ صحیفے ہو، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے، لازم اور واجب ہے. اور یہ عقیدہ ضروری ہے کہ وہ ساری کی ساری کتابیں جو آسمان سے اتری ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی ہیں، وہ سب سچ اور برحق ہیں، وہ سب سچی ہیں. ان کو سچا ماننا یہ لازم اور ضروری ہے. لیکن ان کو جو آسمان سے نازل کی گئی، آج کل یہودیوں نے یا عیسائیوں نے جو توریت اور انجیل کے اندر کچھ چینجنگ کر دی ہے، تبدیلی کر دی ہے اس کے اندر، ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم اس کی بات کر رہے ہیں جو آسمان سے نازل کی گئی تھی توریت، جو آسمان سے انجیل نازل کی گئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ہم اسے برحق سچا مانتے ہیں. انہوں نے کچھ مضامین اس میں گھٹا بڑھا دیے، ہم اس کی نہیں بات کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ ہاں، ان کو سچا اور برحق جاننا لازم ہے. تو ایمان لانے کا مطلب یہ ہے.
لیکن ان کو حق اور سچ اور برحق سمجھنا تو لازم ہے، لیکن عمل جو کیا جائے گا وہ قرآن کریم پر کیا جائے گا، کیونکہ قرآن کریم کے آنے سے وہ تمام کتابیں منسوخ ہو گئی عمل کے اعتبار سے. سمجھ آیا میری بات؟ عمل کے اعتبار سے، یعنی ان پر عمل نہیں کیا جائے گا. عمل جو کیا جائے گا وہ قرآن کریم پر کیا جائے گا. قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد ان کے مضامین سچ ہے، برحق ہے، ہم کو سچا مانتے ہیں، لیکن عمل نہیں کیا جائے گا. عمل قرآن کریم پر کیا جائے گا. قرآن نے آ کر ان پر عمل کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا، منسوخ ختم کر دیا عمل کو. اللہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں قرآن کریم پر بھی اور پہلے جو انبیاء کو کتابیں دی گئی ان سب پر بھی ایمان رکھتے ہیں. ایمان یہاں پر ایمان رکھنے کا مطلب ان کو سچ اور برحق سمجھنا. قرآن پر ایمان رکھنے کا مطلب سچ اور برحق سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرنا. اللہ. اس میں ایک مضمون اور بہت اچھا میرے ذہن میں آ رہا ہے، اس کو بھی بیان کر دوں آپ کے سامنے. بڑا پیارا سا اچھا سا مضمون ہے اور وہ ضروری ہے. کیا اس آیت سے ختم نبوت سمجھ میں آتا ہے؟ قرآن سمندر ہے، میں کہتا ہوں نا، قرآن میں جتنے گوتے لگائیں گے اتنے جوہر گوہر موتیاں نکل کر آتے ہیں. قرآن ہے. تو اس سے ختم نبوت اور وحی کا سلسلہ ختم اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ اس طرح آتا ہے. اس میں سنیے آپ، اللہ تعالی نے یہ کہا کہ جو قرآن آپ پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. جو پہلے انبیاء کو کتابیں دی گئی ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. کہا نا؟ لیکن یہ نہیں ذکر کرا قرآن نے کہ آئندہ کوئی نبی آنے والا ہے اس کو کتاب دی جائے گی اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. ذکر تو نہیں ہے نا. ذکر تو چھوڑو، اشارہ بھی نہیں ہے. ذکر تو بڑی بات ہے، اشارہ بھی نہیں ہے. جبکہ اگر ایسا ہوتا، بالفرض اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں پہلی کتابوں پر ایمان لانے سے زیادہ، ذکر کرنے سے زیادہ ضرورت تھی آنے والے نبی کتاب کے بارے میں ذکر کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلی کتابوں پر ایمان لانا، ان کو ماننا سمجھنا تو پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے، مشہور ہے، پہلے سے چلا آ رہا ہے. لیکن جو آنے والا بالفرض کوئی نبی ہوتا ہے، کوئی وحی ہوتی، کوئی کتاب ملنے والی ہوتی، اس کے بارے میں شبہ ہو سکتا تھا کون ہے، کون سی کتاب ہے، تو اس کا ذکر کرنا اس سے زیادہ ضروری تھا. لیکن ذکر نہیں کیا گیا، کیا تو نہیں گیا. تو سمجھ میں یہ آیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی وحی کا سلسلہ چلے گا. اور یہ قرآن کریم میں اس طرح کا مضمون 40 سے 50 مرتبہ آیا ہے. 40 سے 50 مرتبہ کم و بیش. کہیں پر بھی یہ ذکر نہیں کہ کوئی آئے گا. سب جگہ یہی ہے. مثال کے طور پہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ.
کما کتب علی الذین من قبلکم سنت من قد ارسلنا قبلک. یعنی یہ کہہ دیجیے سب جگہ لفظ قبل کا ذکر تو ہے کہ قبل کے قبل، لیکن من بعد کا ذکر نہیں ہے. 40 سے 50 آیتوں میں کہیں بھی من بعد کا لفظ نہیں ہے. من قبل یہ ہے پہلے، قبل مانے پہلے، من بعد کا ذکر نہیں ہے. کہیں بھی اس طرح کے مضمون میں من بعد کا ذکر نہیں ہے، قبل کا ذکر ہے، پہلے کا. سمجھے آپ میری بات کو؟ ہاں. تو اس وجہ سے اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے، اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ پر وحی کا سلسلہ ختم ہے. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. حالانکہ قرآن کریم نے اس مضمون کو صراحتاً بھی بیان کیا ہے، صراحتاً بھی بیان. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آپ خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. لیکن صراحتاً میں کہتا ہوں، اگر صراحتاً بھی قرآن اس مضمون کو بیان نہ کرتا، قرآن کا یہ انداز من قبل یہی ختم نبوت کے لیے، ختم وحی کے لیے یہی کافی تھا، یہی کافی تھا. سمجھ گیا آپ کیسے ثابت ہو گیا اس سے ختم نبوت؟ سمجھ آ گیا نا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اور متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو نازل کی گئی آپ کی طرف، یعنی قرآن کریم، اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو دے چکے، نازل کی جا چکی. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اور متقی وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں. کون لوگ ہیں؟ جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں. آخرت کو دار آخرت کہا جاتا ہے. قرآن نے آخرت کو دار القرار بھی کہا ہے، دار الحیوان بھی کہا ہے، عقبہ بھی کہا ہے قرآن کریم نے دار آخرت کو. اور میں اگر لفظ آخرت جو ہے نا، آخرت قرآن کریم اس کے مضامین سے بھرا پڑا ہے. پورا قرآن اس کے مضامین سے بھرا ہوا ہے. تو میں ادھر تو نہیں جانا چاہ رہا، لیکن عقیدے آخرت تو ایمان بالغیب کے اندر موجود ہے جو پہلے آ چکا. سمجھے؟ پھر مستقل سے وبالآخرۃ ہم یوقنون کیوں بیان کیا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، غیب میں آخرت بھی تو ہے، ایمان بالغیب ہے. تو اس کے پھر لفظ بالآخرہ کو، ایقان بالآخرہ کو کیوں الگ سے مستقل بیان کیا؟ اس میں کیا حکمت چھپی ہوئی ہے؟ ایسا کیا ہے؟ تو اس میں حکمت بس اتنا سمجھ لو، جتنے اجزاء ایمان ہے، جتنے ایمان کے جو حصے ہیں، جتنے بھی اجزاء ایمان ہیں، سب پر عمل کرنے کے لیے عقیدے آخرت ہی جذبہ پیدا کرتا ہے. ایمان کے جتنے حصے ہیں، صرف عقیدے آخرت ایک ایسی چیز ہے جو اس کے اندر ایک جذبہ پیدا کرتا ہے کہ اس پر عمل کرو. ایمان کے جو حصے ہیں، جو ایمان کا تقاضا ہے، جو چیزیں ایمان کو متقاضی ہیں،
اس پر عمل کرنے کے لیے عقیدے آخرتی تیار کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے عقیدے آخرت کو مستقل سے ذکر کیا. سمجھیے حکمت، یہ حکمت ہے. اور یہ عقیدے آخرت ایسا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام جتنے بھی گزرے ہیں ان میں کچھ عقائد ایسے رہے ہیں جو سب میں مشترک اور متفق علیہ رہے ہیں. مثال کے طور پہ توحید کا عقیدہ ہے، اللہ کو ایک ماننے کا، تمام انبیاء علیہم السلام میں مشترک رہا ہے، سب کا اتفاق ہے اس پر سارا انبیاء کا، تمام شریعت میں اس کا اتفاق ہے. رسالت کا عقیدہ ہے، اس میں سارے انبیاء کا اتفاق ہے، ساری شریعتوں کا اتفاق ہے رسالت کا. اسی طریقے سے عقیدے آخرت بھی وہ عقیدہ ہے جس پر تمام انبیاء کا، تمام شریعتوں کا اتفاق ہے. عقیدے آخرت پر تمام شریعتوں کا، تمام انبیاء کا اتفاق ہے. اللہ. اور عقیدے آخرت، عقیدے آخرت میں آپ کو بتا دوں، تفسیر نہیں کر رہا میں زیادہ، وہ انقلابی عقیدہ ہے. عقیدے آخرت وہ انقلابی عقیدہ ہے کہ جو بڑے بڑے جوہریوں کو، حرام کے کھانوں والوں کو، شراب پینے والوں کو، نشہ کرنے والوں کو، سمجھے میرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قاتل بننے کے قریب جو ہونے والا تھا ان کو، سمجھ لینا میری باتوں کو آپ. ہاں، عقیدے آخرت وہ ہے کہ اس عقیدے آخرت نے ان کو متقی بنا دیا. اس عقیدے آخرت نے اللہ والا بنا دیا، نیک بنا دیا، صالح بنا دیا. اس عقیدے آخرت نے یہ ایسا عقیدہ انقلابی عقیدہ ہے، ایسا انقلابی عقیدہ ہے، ایسا انقلابی عقیدہ ہے. جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اندر عقیدے آخرت کا یقین ہوا تو لوگ ان کے چہروں کو دیکھ کر گدگدا ہو جاتے تھے، ایمان میں داخل ہو جاتے تھے. یہ اتنا انقلابی عقیدہ ہے، اتنا انقلابی عقیدہ ہے. ہاں، اور سنو، اتنا انقلابی عقیدہ ہے. یہ حکومت کے جتنے قوانین ہیں، حکومت کے جتنے قوانین ہیں، سن لینا، یہ حکومت کے قوانین انسان کو برائیوں سے، گناہوں سے، جو گناہوں کا عادی ہو گیا انہیں وہ قوانین نہیں روک سکتے. وہ قوانین کیوں؟ جو جرائم کا عادی ہو جاتا ہے، جو جرائم کا عادی ہو جاتا ہے، وہ سزا کا بھی عادی ہو جاتا ہے، وہ سزا کا بھی عادی ہو جاتا ہے. اور مزید اگر کچھ لوگ شریف ہوتے بھی ہیں، کچھ شریف لوگ ہوتے بھی ہیں، اگر وہ ظاہر میں گناہ، جرائم، کرائم، برائی کرنے سے، حکومت کے قانون سے ڈر بھی گئے، تنہائی میں کریں گے. سمجھ لینا، تنہائی میں کریں گے. لیکن سنو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ عقیدے آخرت وہ انقلابی عقیدہ ہے جو انسان کو جلوت میں بھی گناہ سے روکے گا، خلوت میں بھی گناہ سے روکے گا. خلوت میں بھی گناہ سے روکے گا، جلوت میں بھی گناہ سے روکے گا. حکومت کے قوانین اسے خلوت میں گناہ سے نہیں روک سکتے. اگر جلوت میں روک بھی دیے، اگر کوئی عادی زنا ہے، عادی شراب ہے، وہ حکومت کی سزا سے نہیں ڈرے گا کیونکہ وہ سزا کا بھی عادی بن جاتا ہے. وہ سزا کا بھی، ایسا ہمارے مشاہدے میں بھی ہم نے دیکھا بھی بہت سے لوگوں کو جرائم کرتے ہیں، جیل چلے جاتے ہیں، پھر وہ جرم کرتے ہیں، پھر وہ کرائم کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں عقیدے آخرت وہ انقلابی عقیدہ ہے جو انسان کو کرائم سے، جرائم سے، گناہوں سے، برائیوں سے جلوت میں تو
روکے گا، ایک خلوت میں تنہائی میں بھی روکے گا. یہ ایسا انقلابی عقیدہ ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اللہ. اور یہاں قرآن کریم نے جو بیان کیا ہے وہ ایقان، ہم یوقنون، ایقان، لفظ ایقان بیان کیا ہے. ایمان کا لفظ بیان نہیں کیا، ایقان. ایمان کا جو مقابل ہوتا ہے وہ تکذیب ہوتی ہے، جھوٹ. اور ایقان کا جو مقابل ہوتا ہے وہ شک و تردد. شک سمجھو اسے آپ تھوڑا سا ہو، ابھی آپ کو شاید تھوڑا سمجھ میں نہیں آیا. ایقان کا لفظ جو ذکر کیا ہے اس میں بھی کچھ چھپا ہوا ہے. کیوں؟ سمجھیے آپ. ایک انسان حرام کمائے، حرام جگہ خرچ کرے، کسی کا مال ہڑپے، غصب کرے، ہڑپے، سمجھے، جھوٹا مقدمہ چلائے، جھوٹی گواہی دے، سمجھ لینا. اور وہ آخرت کا اقرار بھی کرے، آخرت کا اقرار بھی کرے، تو ظاہر میں اسے مومن کہا جا سکتا ہے، وہ مومن ہے، سمجھ لینا. لیکن جس کو قرآن مطلوب ہے، جو اس آخرت کو قرآن طلب کر رہا ہے، وہ چیز اس کو حاصل نہیں ہے. کیوں؟ ایمان وہ آخرت کو ایسا یقین کرے جیسا کہ میں اس قرآن کو دیکھ کر اپنے آنکھوں سے یقین کرا کے میرے سامنے رکھا ہوا ہے. سمجھ رہا میری بات؟ اقرار ہی نہیں، اقرار نہیں، صرف عین الیقین. مجھے نظر آ رہا ہے پنکھا لگ رہا ہے، کوئی سے ٹال دے گا، منع کرا دے گا، پنکھا نہیں ہے، بولو نہیں. تو لفظ ایقان کا یہ فائدہ ہے یہاں ذکر کرنے کا کہ وہ آخرت کو ایسا یقین کرے، آخرت کا جیسے آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو. آپ بتائیے جب اس کو ایسا یقین ہو جائے گا آخرت کے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، کیا وہ گناہ کرے گا؟ کسی کا مال قبضہ کرے گا؟ کسی کے مال کو ہڑپے گا؟ بتائیے آپ. کسی پہ جھوٹی گواہی دے گا؟ صرف کسی پہ جھوٹا مقدمہ چلائے گا؟ ہاں، یہ متقی کی صفت ہے. وہ آخرت کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہم اپنی آنکھوں سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں نا، ایسے وہ اپنی آنکھوں سے آخرت کو دیکھتے ہیں. بالکل انہیں پتہ رہتا کہ حساب ہوگا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اچھے برے اعمال کی سزا اور بدلہ دیا جانا ہے. وہ آخرت کو ان آنکھوں سے بالکل ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے ہم ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس لیے یہ ایقان کا استعمال کیا. یہ قرآن کے الفاظ کی بارات کیا ہے، یہ قرآن کے اندر کے نقطے ہیں، سمجھ رہے آپ. ورنہ یہ کہہ دیتے اللہ تعالیٰ کہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، یہ نہیں کہا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. جو آخرت پر یقین رکھتا ہو، اپنی آنکھوں سے جیسے آخرت کو بالکل سامنے دیکھ رہا ہو، ایسا یقین ہو. جس کا ایسا یقین ہوگا، میں یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا. اور ہو بھی گیا، کر بھی لیا تو توبہ کا بغیر چین نہیں آ سکتا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. سمجھ رہے آپ بات؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اور متقی وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں، آخرت کا. اسی وجہ سے
اسی وجہ سے جو متقی ہوتے ہیں ان کی جلوت ان کی خلوت برابر ہوتی ہے. سمجھے؟ ان کی جلوت ان کی خلوت برابر، ان کی تنہائیاں بھی اور سب لوگوں کے ساتھ بھی ان کے برابر ہوتی ہیں. ایسا نہیں یہاں تو میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا بہت بڑا اللہ والا ہوں، تنہائی میں جا کے میں گناہ کے کام میں لگے نہیں. ان کی خلوت بھی ان کی جلوت بھی متقیوں کی برابر ہوتی ہے. ان کا ظاہر بھی ان کا باطن بھی برابر ہوتا ہے. ان کا ظاہر بھی ان کا باطن بھی برابر ہوتا ہے. کیوں؟ عقیدے آخرت کی بنیاد پر. آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس طریقے سے. جب آپ کو آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو ان کی جلوت خلوت ان کے لیے برابر ہے. ان کی کن کی؟ متقیوں کی تھی. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اور متقی وہ لوگ ہیں، متقی وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں. اصل میں آخرت کو آخرت کیوں کہتے ہیں؟ آخرت کو آخرت کیوں کہتے ہیں؟ یہ جو دنیا ہے، یہ جو دنیا ہے یہ لفظ دنون سے بنا ہے جس کے معنی قریب کے ہیں، قریب. اور یہ دنیا ہماری حالت سے قریب ہے نا، بلکہ میں کہتا ہوں قریب تر ہے، بہت زیادہ قریب ہے. اس لیے دنیا کو دنیا کہتے ہیں، اس لیے دنیا کو دنیا کہتے ہیں. اور آخرت متأخر ہے. متأخر بعد میں آنے والی چیز، متأخر بعد میں ہونے والی چیز. یہ آخرت دنیا کے بعد آئے گی، ہے نا سر؟ یہ آخرت دنیا کے بعد آنے والی چیز ہے، اس لیے آخرت کو آخرت کہتے ہیں. یہ آخرت متأخر سے بنا ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. متقی وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں. کون لوگ ہیں؟ جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں. جو یقین کا مطلب سمجھ گئے آپ؟ یقین کا مطلب سمجھ گئے؟ صرف اقرار ہی نہیں، ان سے آنکھوں سے دیکھ رہا ہو جیسے میں نے دیکھ رہا. خلوت میں، جلوت میں، ظاہر میں، باطن میں، یہ کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں اس کی آخرت بالکل نظروں کے سامنے رہتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ صفت ہمیں بھی عطا فرما دے. اللہ یہ صفت ہمیں بھی عطا فرما دے. تو یہ عقیدے آخرت بڑا انقلابی عقیدہ ہے. میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں عقیدے آخرت، ہاں عقیدے آخرت ہی ہمیں روک سکتی ہے برائیوں سے. عقید آخرت ہی ہمیں تیار کر سکتی ہے اعمال صالحہ کے لیے. عقید آخرت ہی، آخرت کا اگر یقین ہوگا نمازیں بھی پڑھے گا. اسے پتا ہے اگر نہیں پڑھوں گا اللہ کہ ہم مجھے جو ہے منہ دکھانا ہے، مجھے سزا ملے گی. وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اس چیز کو. یہ ایسا عقید آخرت ایسا انقلابی عقیدہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. تفسیر کروں گا تو بہت جائے گا، ایک دن لگا دوں نہیں، صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں یہ عقید آخرت انقلابی عقیدہ ہے. انقلابی عقیدہ ہے یہ عقید آخرت. انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے. انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے. جب اسے آخرت کا یقین ہو جاتا ہے انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے. یقینی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ابھی ہمارے عقیدے ہی کمزور ہیں. صحیح بات تو یہ، صحیح بات تو یہ بہت کمزوری عقیدوں کے اندر. ہمیں ابھی مجھے تو لگتا نہیں ابھی یہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے. کیوں؟ ہمیں آخرت ایسے نظر نہیں ہے جیسے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ایسے نظر نہیں آ رہی. بس ایسے ہی فسفس کا مسئلہ ہے، فسفسا سے ہاں فسفسا سے مسئلہ ہے. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. اولئک علی ھدی من ربہم. اور سن لو یہ جو متقی ہے، متقی جو حضرات جن کی صفات بیان کی گئی، پہلے بھی 3 صفات بیان کی گئی تھی اور 2 صفات بھی بیان کی گئی متقیوں کی. 2 صفات بیان ہوئی نا. پہلی صفت
قرآن کریم پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں. تو یہ جو متقی حضرات ہیں، اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ ہیں، اب ان کے لیے خوشخبری ہے. ان کے لیے خوشخبری ہے. ان کے لیے خوشخبری ہے. رزلٹ، نتیجہ، تقوی کا نتیجہ متقیوں کے لیے کیا چیز ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم. یہ متقی اللہ سے ڈرنے والے جن کی صفات بیان ہوئی ابھی 2 اور اس سے پہلے بھی 3، یہ متقی ہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. یعنی یہ کہہ لیجئے ان متقیوں کو ہی اللہ تعالی نے سیدھا راستہ عطا کر رکھا ہے. اب مجھے بتائیے دنیا میں اس سے بڑی دولت اور انعام کچھ ہو سکتی ہے؟ اگر کسی انسان کو سیدھا راستہ مل جائے اور آگے کے صراط مستقیم مل جائے تو اس سے بڑی دولت اور اس سے بڑا انعام دنیا میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. تو متقیوں کو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ جو متقی ہیں، جن کے اندر تقویٰ ہے، جن کے اندر یہ صفات جو پیچھے بیان کی گئی ہے، یہی لوگ صراط مستقیم پر ہیں، سیدھے راستے پہ ہیں، جو اللہ نے انہیں تقوی کی بنیاد پر دنیا کے اندر ہی عطا کیا ہے. سب سے بڑا انعام مانتا ہوں میں اسے سیدھا راستہ مل جائے، اس سے بڑا انعام میں دنیا میں نہیں مان سکتا کچھ بھی. سارے انعامات اس انعام کے سامنے فیل ہیں. سارے انعامات اس انعام کے سامنے فیل ہیں دنیا کے اندر. تو دنیا میں تو یہ ملا، دنیا میں تو یہ ملا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ آخرت میں ملے گا انعام. یا انعام حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح لکھا ہے کہ یہی متقی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں آخرت میں فلاح کو پانے والے ہوں گے، کامیابی حاصل کرنے والے ہوں گے. دنیا میں سیدھا راستہ مل گیا تقوی کی بنیاد پر متقیوں کو، اور آخرت میں کیا ملے گی؟ فلاح، 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 فلاح. سمجھ لینا اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا دیدار سب کو شامل ہے. جنت کی نعمتیں سب کو شامل. فلاح اور کیا؟ آخرت کی فلاح کیا ہے؟ بولو. آخرت کی فلاح یہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے محفوظ کر لے جہنم کے، اور جنت میں داخل فرما دے اور جنتوں کی چیزوں سے نواز دے. اور سب سے بڑی فلاح میں سمجھتا ہوں اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے. یہ تو فلاح ہے. جو بتاؤ اس طرح کیا فلاح ہے؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ جو متقی ہے دنیا میں تقوی کی بنیاد پر سیدھا راستہ ملا، اور آخرت میں کیا ملے گی؟ فلاح. کیا ملے گی؟ فلاح ملے گی. تو یہ کتنی اہم چیزیں ہوئی ہے نا؟ کتنی اہم تقویٰ، کتنی اہم چیز ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے. تو یہ متقیوں کی 5 صفات بیان کی گئی اگرچہ مشترکی سے ہی. پہلی صفت ایمان بالغیب، دوسری صفت اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرنا، تیسری صفت اللہ کے دیے میں سے کچھ خرچ کرنا، چوتھی صفت قرآن پر اور پہلی کتابوں پر آسمانی ان پر ایمان لانا، اور پانچویں صفت آخرت کا یقین رکھنا. اور جب یہ پانچوں صفت اندر پیدا ہو جائیں گی اللہ یہ فرمائے کہ اسے سیدھا راستہ مل گیا دنیا میں، انعام دے دیا میں نے اسے، اور آخرت میں فلاح مل گئی. فلاح مل گئی. فلاح اللہ کی رضامندی سب سے بڑی فلاح ہے، اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی فلاح ہے، اللہ کا دیدار سب سے بڑی فلاح ہے. اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ یہ صفات
ہمارے اندر پیدا کر دے پروردگار عالم. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر یہ صفات کر دے میرے پروردگار عالم. یا اللہ یا اللہ ان متقیوں کے زمرے میں ہم جیسوں کو بھی شامل فرمانے میرے پروردگار. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.